جی اگلی بات ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا، ٹھیک ہے، آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ خداوند کتنی پریت کرتا ہے آپ لوگوں سے، کتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ باہر نکل آؤ، گنہونی حرکتوں سے باہر نکل آؤ، آپ کی زندگی کے اندر جو کرپشن ہے اس کو چھوڑ دو، باہر نکل آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہے۔ خدا ہم کہہ رہا ہے کہ باہر نکل آؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کے گناہ کدھر تک پہنچ گئے ہیں؟ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور بدکاریاں خدا کو کیا ہوا ہے؟ یاد آ گئی ہیں۔ اب دیکھیے سدوم اور عمورہ کا کتنا برا حال ہوا گناہوں کی بدولت، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح کے دور میں خدا نے دنیا کو ختم کر دیا ان کے گناہوں کی بدولت، ٹھیک ہے۔ گناہ خدا کو یاد آ گئے ہیں۔ انسان کے لیے بہتری ہے کہ توبہ کرے، خداوند کے آگے جھکے، سچے دل سے معافی مانگے، خداوند معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے اس کی بدکاریاں، برے کام، اس کی گندی چالیں، گندی حرکتیں، گندی سوچیں، گندے کام، ٹھیک ہے، خداوند کو کیا ہو گئے ہیں؟ یاد آ گئے ہیں۔ جیسا اس نے کیا، جیسا کیا کیا، جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب میں ڈال دو۔ جتنا زیادہ شاندار بنایا، جتنی زیادہ عیاشی کی، عیاشی صرف محدود وقت ہے، آخری وقت نے زمین کو ٹچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کی آفتوں کا سلسلہ، وباؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صرف ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے، صرف تیاری کرنی ہے۔ یقین جانیں کتنی شرمناک بات ہوگی جب آپ لوگوں کا، ہمارا، قوموں کا، امتوں کا خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ آئے گا، اب جو بیچارے ایک دوسرے سے بہت ہی ساتھ رہنے والے ہوں گے، تصور کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں بہت ایک دوسرے سے پریت کرتے ہیں اور ساتھ ہی رہتے ہیں، اور جب خدا یسوع مسیح آ جائے، اب ان دونوں میں سے ایک نیچے رہ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہتا ہوگا بھائی میں نے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، مجھے بھی آپ ساتھ لے چلو۔ نہیں، ادھر آپ کے کارنامے کام آئیں گے، ٹھیک ہے، اچھے چال چلن اور اچھے کام آئیں گے آپ لوگوں کے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا پڑے گا اور اس کی ماننی پڑے گی۔ یسوع مسیح کو ماننا تو ضرور ہے، مگر اس کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر ہی ہم خداوند کی بے عیب کلیسیا اور بے عیب دلہن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عیب نہ ہو، چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عیب کو نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، عیب سے بھاگنا پڑتا ہے انسان کو۔ گناہوں چھوڑتے نہیں آپ لوگوں کی جان، تو آپ گناہوں سے بھاگ تو سکتے ہیں نا، بچت ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ گناہ چھوڑے نہیں جا سکتے تو کیا کر دیجئے؟ گناہوں سے بھاگ جائیے آپ لوگ گناہوں سے، خداوند آپ لوگوں کا ساتھ دے گا۔ تیاری تو کر لیجئے، یقین جانے خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند ساتھ ہے اور خداوند ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب میں ڈال دو۔ عیاشی انسان کو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، مگر دھلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ عیاشی انسان کو اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یقین جانیں خداوند کی آزمائش کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب خدا کی آزمائش کسی انسان پہ آ جاتی تو انسان کا دماغ ہے نا جو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انسان کا جو دماغ ہے کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ جب خداوند کی پکڑ کے اندر کوئی انسان آتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟
جب خداوند کے عذاب کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو یقین جانیے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھیے، ٹھیک ہے؟ اسی قدر اس کو عذاب میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں۔ اپنے دل کے اندر اکثر لوگ بہت تکبر کے اندر آ جاتے ہیں نا، بہت غرور کے اندر آ جاتے ہیں کہ کون ہے، کون میرا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زندگی گزار لو، مزے کر لو، انجوائے کر لو، دلائی تو بعد میں ہوگی، پکڑائی بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جب ادھر جو کچھ حساب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسی سوچیں انسان کی جو زندگی کے اندر ہے انسان کو گمراہ کرتی ہیں، اور ایسی گمراہ کرنے والی سوچ کو بھی آپ لوگوں نے اجازت نہیں دینی کہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مسیح خداوند کے سچے لوگ بننا چاہتے ہیں تو یقین جانے گندی سوچ کو بھی آپ نے یہ اجازت نہیں دینی کہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ یقین جانے کبھی کبھی جو میرا دل ہے یقین جانے مجھے دھوکہ دے دیتا ہے، میرا اپنا دل مجھے کنفیوز کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ مجھے کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بھی شخص کو بچایا ہوگا، مجھے بالکل نہیں لگتا۔ سچی بات کر رہا ہوں، سیدھی بات کر رہا ہوں، اپنی خدمت کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑی بہت جتنی بھی ہو چکی ہے مجھے ایک شخص بھی نہیں لگتا۔ اب دیکھیے ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جن کو بچانا ہمیں ایک کے اوپر بھی ہم گارنٹی کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کتنے لوگ بچا لیے ہوں، ویل اینڈ گڈ، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، ٹھیک ہے؟ مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں نے ایک شخص کو بھی پراپر طریقے سے بچا لیا ہو۔ اب دیکھیے کتنا ٹف کام ہے مسیح خداوند کا، ٹف ہے، مگر آپ لگے رہیے، خداوند آپ کا ساتھ دے گا، اور یقین جانے آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو جتنا ہو سکے آپ بچائیے، میرا پورا ٹارگٹ ہے یہ، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ بچ جائیں۔ آج کی جو ینگ جنریشن ہے یقین جانے خطرے کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوا چلی انہوں نے گر جانا خطرے میں۔ اتنی مشکلات حالات کے اندر ینگ جنریشن گزر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹلی طور پہ ینگ جنریشن ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، ان کے جو ذہنوں کے اندر ابلیس نے اپنا جو پنجہ ہے وہ جما رکھا ہے۔ ابلیس نے مکمل طور پہ ینگ جنریشن کو، یقین جانے ینگ جنریشن کی تو دور کی بات ہے، اچھے خاصے لوگ بھی ہیں وہ بھی ابلیس کے جال سے بچ نہیں رہے، ابلیس کے پھندے کے اندر لوگ پھنستے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرام کاری کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، بدکاری کے اندر پھنستے جا رہے ہیں لوگ، عیاشی کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے خداوند کہہ رہا ہے کہ عذاب تیار ہیں، جو انسان توبہ نہیں کرے گا، باز نہیں آئے گا تو پکڑا جائے گا، اچھی خاصی اس کی دھلائی ہوئے گی، بہت بری طرح سے۔ یقین جانیے خداوند نے زندگی دی ہے تو اس کو زندگی کو خداوند کے کام کے لیے اور جلال کے لیے، غم آئیں گے، آفتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اچھی خاصی مشکلات آئیں گی، سمجھ نہیں آئے گی پھر کرنا کیا، ٹھیک ہے؟ اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ کیا کہتی ہے؟ بیوہ نہیں ہوں اور کبھی کیا نہیں دیکھوں گی، غم نہیں دیکھوں گی، مطلب کہ میرے پیچھے ہے مالک، ٹھیک ہے؟ چاہے غلطی کیوں نہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ اب اس کا جو شخص کا یہی سوچ ہے، یہی خیال ہے نا کہ میں بیوہ نہیں ہو بیٹھی اور کبھی غم نہیں دیکھوں گی، مطلب کہ میرے سر پہ میرے پیچھے لوگ ہیں، چاہے کرپٹی ہیں، چاہے کرپشنی ہیں، چاہے عیاش ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے بے حیا ہیں، جیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن کے اندر بات چل رہی ہے کہ کبھی نہیں ہوگی، مگر خداوند کیا کہتا ہے؟ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں، کیا؟ ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، آفت نہیں، ایک ہی آفت آئی ہے تو یقین جانیے دنیا الجھن کے اندر آ گئی ہے، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتا ہے؟ جب ایک ہی دن کے اندر آفتیں آئیں گی، اب دیکھیے خدا فرماتا ہے یعنی موت، کیا ہوگا؟ موت، لوگ مر رہے ہیں، اور غم بھی ایک آفت ہے خداوند کی، اور کال، موت آئے گی، غم آئے گا، کال آئے گا، اور آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آفتیں آئیں گی یعنی موت، غم اور کال
اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائیں گی، کیونکہ انصاف کرنے والا خدا قوی ہے۔ خداوند کسی کی طرفداری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں کہ بھائی ہم اچھے لوگ ہیں، خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے خادم ہیں، تو بچت ہو جائے گی؟ نہیں، خداوند بھائی کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، ٹھیک ہے۔ سیدھی سیدھی باتیں خداوند کا کلام فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، توبہ میں ہی بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، خداوند کہہ رہا ہے کہ باہر آ جاؤ، اس میں سے کیا نکل آؤ؟ باہر نکل آؤ۔ انصاف کرنے والا خدا ہے، قوی ہے، طاقت ہے، زور آور خداوند ہے آپ لوگوں کا۔ آگے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے جس کے ساتھ عیاشی کی ہے نا، پکڑائی دونوں کی ہوئے گی، اچھے خاصے طریقے سے دونوں کی دھلائی ہوئے گی، سمجھا گی کہ نہیں؟ اس کا تو حال اتنا برا ہو گیا ہے، غم سے اس کا حال برا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ عیاشی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کال کے ساتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آگ کے ساتھ ہو گیا ہے، جل کر بھسم تو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد خدا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے، روئیں گے، کرلائیں گے، پیٹیں گے، ٹھیک ہے، چھاتی پیٹیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ کیا کہیں گے؟ کہ 1 منٹ بھی نہیں لگا، شارٹ ٹائم کے اندر جناب والا کھاتا کلوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یقین جانیے معافی کی ضرورت ہے۔ میں خداوند کے حضور معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کی زندگی کے لیے خداوند کی بخشش چاہتا ہوں۔ خداوند آپ لوگوں کو بہت برکت دے اور اپنے کام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور زندگی کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں، گناہ ہیں، خداوند ان کو موزانہ طور پہ ریموو کرے۔ یقین جانیے آپ لوگوں کی توبہ بہت ضروری ہے۔ خداوند آپ لوگوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان لوگوں کی طرح، عیاش پرست لوگوں کی طرح جنہوں نے عیاشی کی تھی، ٹھیک ہے، حرام کاری کی تھی، ان کی طرح روئیں نہ، پیٹیں نہ، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جب جائیں، بادلوں پہ جائیں تو خداوند کا شکر کریں اور ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پریم کرتا ہے، خداوند پریت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ بچ جاؤ۔ خداوند چھوٹے موٹے ٹرائل بھیجتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، انسان آزمائش کے اندر پڑتا رہتا ہے تاکہ انسان سیدھا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بچ جائے۔ خداوند بچانا چاہتا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے باہر نکل آؤ۔ ہم لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، وباؤں سے، آفتوں سے، گناہوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور خداوند آپ لوگوں کی مدد کرے گا نکلنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ یقین جانیں جب میں اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے اتنا نہیں لگتا کہ میرے جو الفاظ ہیں کچھ مجھے فیل لگتا ہے کہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر میں کوشش کرتا ہوں خداوند کے کلام کو ڈیلیور کرنے کی۔ کٹے پھٹے ہوتے ہیں میرے جو الفاظ ہوتے ہیں، اتنے مطلب اسٹرانگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی میں خداوند کے کام میں لگا رہتا ہوں کہ خداوند کا کلام کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں تک پہنچے۔ یقین جانے میں نے سچی بات آپ لوگوں سے کی تھی کہ مجھے بھائی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں نے ایک شخص کو بھی بچایا اپنی زندگی کے اندر، ایک شخص بھی بچ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ بالکل نہیں کہہ سکتا، میں چیلنج کے ساتھ اگر میں کہتا ہوں۔ اب دیکھنا ہزاروں کی میٹنگز ہو رہی ہیں، 500 لوگ، 200 لوگ، 300، ہزار لوگ میٹنگز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پوچھا جائے بھائی ایک لوگ بھی ہے جو پراپر طریقے سے جو کہہ سکے کہ بھائی میں بچ گیا ہوں، توبہ کر لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بیپٹائز کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح کے ساتھ جڑے رہیے تو بہت برکت ملے گی، ٹھیک ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت زیادہ برکت عطا فرمائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو مائی ڈیئر برادر سسٹر، جیزس نیم، آمین۔ آئی لو یو جیزس نیم، آمین۔